السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نیک لوگوں سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 87۔ سلسلہ وار قصہ چل رہا تھا حضرت عبداللہ بن مبارک کی سیرت کا۔ پہلے دو اشعار سن لیجئے، جو سمجھدار طبقہ ہوگا وہ سمجھ جائے گا، جو نہ سمجھے تو اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ کچھ ایسے بدحواس ہوئے آندھیوں میں لوگ، کچھ ایسے بدحواس ہوئے آندھیوں میں لوگ، جو پیڑ کھوکھلے تھے انہی سے لپٹ گئے۔ کچھ ایسے بدحواس ہوئے آندھیوں میں لوگ، جو پیڑ کھوکھلے تھے انہی سے لپٹ گئے۔ سورج کی سرپرستی سے نقصان یہ ہوا ہے، سورج کی سرپرستی سے نقصان یہ ہوا ہے، اب شمع مانگتا ہوں تو دیتا نہیں کوئی۔ سورج کی سرپرستی سے نقصان یہ ہوا ہے، اب شمع مانگتا ہوں تو دیتا نہیں کوئی۔ بس جو سمجھ گیا وہ سمجھ گیا۔ تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے اشارے بیانوں میں کرتے تھے اور پھر کہتے تھے جو سمجھ گیا وہ سمجھ گیا، اور جو نہیں سمجھا اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا مضمون بھی اسی طریقے کا ہے۔ خواص کے بگاڑ سے عوام میں بگاڑ آتا ہے، یہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے جو ہے 5 طبقے ہیں، جب ان میں خرابی پیدا ہوتی ہے تو سارا ماحول بگڑ جاتا ہے۔ ایک روز حضرت مسیب بن واضح رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت عبداللہ بن مبارک نے پوچھا کہ تم کو معلوم ہے کہ عام بگاڑ اور فساد کیسے پیدا ہوتا ہے، عوام لوگ کیسے بگڑتے ہیں، عواموں میں بے دینی کیسے آتی ہے، جو کھوکھلے درخت ہوتے ہیں انہیں سے کیسے لپٹ جاتے ہیں لوگ، یہ کب ہوتا ہے، کچھ پتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں مجھے معلوم نہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا بیٹا سن، خواص کے بگاڑ سے عوام میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 طبقے ہیں، جب ان میں فساد اور خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو سارا ماحول بگڑ جاتا ہے۔ نمبر 1، برے علماء۔ یہ انبیاء کے وارث تھے، مگر جب دنیا کے حرص و طمع میں پڑ جائیں تو پھر کس کو اپنا مقتدی بنایا جائے؟ جب علماء ہی بگڑ جائیں، جو انبیاء کے وارث ہیں وہی بگڑ جائیں تو پھر کس کو مقتدی بناویں، کس کو امام بناویں؟ دوسرا، تجار، یہ اللہ کے امین ہیں، جب یہ خیانت پر اتر آئیں تو پھر کس کو امین سمجھا جائے؟ تیسرا، مجاہدین، یہ اللہ کے مہمان ہیں، جب یہ مال غنیمت کی چوری شروع کر دیں پھر دشمن پر فتح کس کے ذریعے سے حاصل کی جائے؟ زہاد، یہ زمین کے اصل بادشاہ ہیں، جب یہ لوگ برے ہو جائیں تو پھر کس کی پیروی کی جائے؟ حکام، یہ مخلوق کے نگراں ہیں، جب یہ غلہ بانی بھیڑیا صفت ہو جائیں تو غلہ کو کس کے ذریعے بچایا جائے؟ حکام خراب ہو جائیں گے، وہی مال لوٹیں گے تو اب کس پر بھروسہ کیا جائے؟ یہ 5 لوگوں کے طبقے بیان کیے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ مضمون میں نے میری کتاب بکھرے موتی جلد 3 صفحہ 225 سے لیا ہے، وہاں دیکھ لیا جائے۔ اس لیے یہ جو اشعار پڑھے ہیں اسی طرف اشارہ ہے۔ یہ 5 طبقوں میں اگر مکمل دین آ گیا تو سمجھ لیجئے کہ پوری انسانیت میں دین آ جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنائے، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات، اس وقت میرے ساتھ کچھ جملے پڑھ لیجئے آپ، جو بہت مفید رہیں گے۔ پڑھیے، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ
وفعل بنا ما انت اہلہ فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ. یہ میں نے میری کتاب مومن کے ہتھیار میں یہ دعائیں لکھ دی ہیں، وہاں دیکھ لی جائے، ترجمے بھی دیکھ لیے جائے، حوالے بھی دیکھ لیے جائے. اللہ تعالی ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو، اور اس کام سے بچنے کی توفیق دے جس سے اللہ ناراض ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب